بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذات الطالبین حدیث کا آج ہم آگے سبق پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہم جو حدیث سنیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ اور حدیث پڑھنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور افعال کو جانیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکیں، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ تو اس سے ہمارے حدیث پڑھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم سنیں گے، جو کچھ پڑھیں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے اس پہ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے، اس کو آگے پھیلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے بھی سنت کو زندہ کرنے کا کتنے شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے ایک سنت کو زندہ کرنے کا۔ تو اس لیے ہمارا ارادہ ہونا چاہیے کہ جو ہم حدیث سنتے جائیں اس کے اوپر ہم عمل کرتے جائیں اور ہمارے اعمال کیا ہوتے جائیں؟ بہت اچھے ہوتے جائیں، اور ہمیں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ دیکھیں ہم آگے حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث ہے ہمارے پاس جہالت کا علاج سوال کرنے میں ہے۔ انما شفاء العیش سؤال، بے شک نادانی کی بیماری کا علاج سوال ہے۔ انما شفاء العیش سؤال، بے شک نادانی کی بیماری کا علاج سوال ہے۔ دیکھیں اب ایک انسان کو اس حدیث مبارکہ میں بات بیان کی جا رہی ہے کہ انسان کو اللہ کے رسول کے احکامات کیسے معلوم ہوں، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا بات بیان فرمائی ہے اور حدیث میں کیا بات بیان فرمائی ہے، وضو کرنے کا طریقہ کیسے ہے، کون سے فرائض ہیں، کون سی سنتیں ہیں، کون سے مستحبات ہیں۔ اب ایک انسان کو کیسے معلوم ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ انسان کو کیسے معلوم ہوں گے؟ یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب آدمی خود ہی قرآن و حدیث اور فقہ سے معلوم کرے۔ اب اگر اس میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اسے خود سے سمجھ نہیں آتا کہ قرآن پاک میں کیا بات بیان کی گئی ہے، حدیث میں کیا بات بیان کی گئی ہے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اہل علم کی خدمت میں حاضر ہو کے علم حاصل کرے، تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ قرآن و حدیث میں کیا بات بیان کی گئی ہے اور میں نے کیسے عمل کرنا ہے، اور یعنی کہ آخرت کے لیے کیسے عمل کر کے میں نے جنت کمانی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانا ہے۔ اب دیکھیں اہل علم کے پاس جائے گا، وہ اہل علم سے سوال کرنے کی ترغیب معلوم ہو رہی ہے ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس کے پاس علم ہو اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ سوال کرنے چاہیے، کیونکہ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ بے شک نادانی کی بیماری کا علاج سوال کرنے میں ہے۔ تو اس کے علاوہ روایات میں آتا ہے کہ علم وہ خزانہ ہے جس کی کنجیاں سوال کرنا ہے، بس سوال کیا کرو اہل علم سے۔ اس میں 4 لوگوں کو ثواب ملتا ہے، 4 لوگوں کو ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1 سوال کرنے والے کو بھی ظاہر بات ہے، وہ سوال کرنے والے کو ثواب اس لیے ملے گا کہ اس کو ایک بات کا علم نہیں تھا اور وہ اس کے اوپر یا تو عمل نہیں کرتا تھا یا صحیح طریقے سے عمل نہیں کر پا رہا تھا۔ جب اسے پتہ چل گیا، اس نے سوال کر لیا تو اس کو پتہ چل گیا، تو اس نے اچھے طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیا تو اس کو ثواب ملا۔ دوسرا عالم کو جس نے اس کی رہنمائی کی، اس کو بتایا۔ تیسرا سننے والے کو، یعنی کہ اور آس پاس اس کے سوال کرنے سے آس پاس کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس کے اوپر عمل جو اس بات پہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کر پاتے ہوں گے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ چوتھا جو اس سے محبت رکھتا ہے اس کو ثواب ملے گا۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں ایک مسئلہ سیکھوں، یہ میرے نزدیک پوری رات کی شب بیداری سے بہتر ہے، یعنی کہ میں پوری رات کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، تو اس سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ میں ایک مسئلہ سیکھ لوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اب دیکھیں اگر ہم جمعہ رات کو اگر سورۃ دخان پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ مختصر ہے نا، ساری رات ذکر بھی کیا پھر، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ اسی طریقے سے آگے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ تعجب ہے مجھے اس شخص پر جو علم کے بارے میں جستجو نہیں کرتا، پھر اس کا نفس اس کو بزرگی کی طرف کیسے بلاتا ہے، یعنی کہ علم حاصل کرنے کی خواہش بھی نہیں رکھتا تو وہ کیسے نیکیوں میں آگے بڑھے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو قرآن سوال کرنے کے بارے میں ہمیں قرآن سے بھی علم معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہمیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو ہم اس پہ غلط عمل کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کے اوپر کیا کر لیں؟ اس کا کسی سے پوچھ لیں تاکہ ہمیں اس کا ثواب مل جائے، اچھے طریقے سے اس پہ عمل کر سکیں، نہ کہ یہ نہ کہ ہم عمل کرتے رہے بعد میں ہمیں پتہ چلے کہ یہ تو غلط تھا تو ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا، الٹا ہمیں گناہ ملے گا اور ہمیں ساری زندگی معلوم بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے
اس لیے اگر ہمیں کسی بات کا اگر علم نہ ہو تو ہمیں علماء سے، اپنے اساتذہ سے اس کو پوچھ لینا چاہیے، تاکہ ہم اچھی طریقے سے عمل کر سکیں اور جنت اچھی طریقے سے کما سکیں۔ اس کی لغوی صرفی تحقیق دیکھیں، شفاء بمعنی صحت یابی، شفاء صحت دینا۔ قال اللہ تعالیٰ فیہ شفاء للناس، العیشی گفتگو میں عاجز، تھکنے والا، اس کی جمع ایاؤن آتی ہے۔ نحوی ترکیب دیکھیں، ان حروف مشبہہ بالفعل ما کافہ ہے، شفاء مضاف، العیشی مضاف لے، مضاف و مضاف لے مل کر مبتدا، سوال و خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہم پڑھیں گے حدیث اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انما الاعمال بالخواتم، انما الاعمال بالخواتم، بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے، کیونکہ ایک آدمی پوری زندگی اسلام پر گزارتا ہے، مگر اس سے کوئی ایسی نافرمانی سرزد ہو جاتی ہے جس سے اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف ایک فاجر شخص کو آخری وقت میں ہدایت مل جاتی ہے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے۔ مزید یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات پر بھی آمادہ کرنا اور ابھارنا مقصود ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اطاعت میں لگا رہے اور سیئات سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری میں لگا رہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، اور اس بات کا ہر عمل کے وقت گمان کرتا رہے کہ ممکن ہے یہی عمل اس کی زندگی کا آخری عمل ہو۔ کسی کے بارے میں یقینی طور سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوگا، مگر انبیاء علیہم السلام، ان کے بارے میں تو دلائل قطعیہ سے بات ثابت ہے کہ ان کا انجام بالخیر ہی ہوگا۔ ان کے علاوہ سب کو ڈرنا چاہیے کہ انجام جو ہے وہ معلوم نہیں کہ ان اعمال پر ہو جائے۔ دیکھیے گا خوب شعر ہے کہ کسی کو قال نے مارا، کسی کو مال نے مارا، میں کیا کہوں مجھے فکر تال نے مارا۔ خاتمہ بالخیر کا آسان طریقہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے، خواہ خلوت میں ہو یا جلوت میں، یعنی کہ اکیلے میں ہو یا محفل میں ہو، تو اس کی برکت سے موت کی سختی اور شدت بھی جو ہے اس میں کیا آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کا خاتمہ کیا ہوگا، خاتمہ بالخیر بچے گا۔ دیکھیں شعر جو ہے مشہور ہے، گو ہزاروں شغل ہے دن رات میں، لیکن اسد آپ سے غافل نہیں۔ یہ مولانا اسد اللہ صاحب کا جو ہے وہ شعر ہے۔ مولانا اسد اللہ صاحب محدث ہیں، ٹھیک ہے، حدیث کے جو ہے مولانا ہیں، ان کا شعر ہے یہ، گو ہزاروں شغل ہے دن رات میں، لیکن اسد آپ سے غافل نہیں۔ کس سے غافل نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہیں۔ لغوی صرفی تحقیق دیکھیے، خواتیم جمع خاتمہ کی بمعنی انجام، نتیجہ، ختمہ ختمن، ختم کرنا بمعنی مہر لگانا۔ قال اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم۔ نحوی ترکیب دیکھیں، ان حروف مشبہہ بالفعل ما کافہ، الاعمال مبتدا، با حرف جر، خواتیم مجرور، جار مجرور مل کر محذوف فعل کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اگلی حدیث ہے، انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار، بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ دیکھیں اس حدیث میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ قبر کو جنت کا باغ بنانے اور جہنم بنانے میں صرف انسان کے اعمال کو دخل ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز وہاں ساتھ نہ دے گی، جیسا کہ منقول ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو کہا، یا قبر اتدری من التی جئنا بها الیک، ھذہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذہ زوجۃ علی المرتضی، ھذہ ام الحسنین۔ ترجمہ، کیا قبر تجھ کو خبر بھی ہے ہم کس کے جنازے کو لے کر آئے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، حضرت حسن اور حسین کی والدہ ہے۔ تو قبر سے کیا آواز آئی؟ یا ابا ذر ما انا موضع حسب ولا نسب، انما انا موضع عمل صالح فلا ينجو الا من كثر خيره وسلم قلبه وخالص عمله۔ اے ابو ذر، میں حسب و نسب کی جگہ نہیں، میں تو عمل صالح کی جگہ ہوں، یہاں کامیاب نہیں ہوگا مگر وہ شخص جو خیر کو جمع کرے
اور دل سالم اور اعمال خالص ہوں۔ دل سالم سے مراد یہ کہ یعنی کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہو ہر وقت۔ اگر انسان اعمال دنیا سے اچھے کر کے ساتھ لے گیا تو اب اس کی قبر جنت کا ٹکڑا بن جائے گی، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کا بستر بٹھا دیا جاتا ہے، اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے جنت کی نعمتوں کا وہ نظارہ کرتا ہے، اور جنت کی جو ہے مطلب ہوائیں کہہ لیں اسے، ٹھنڈک کہہ لیں اسے، کہ اسے جنت کی خوشبو وہاں سے آتی ہے۔ اس کے برخلاف جو ہے وہ فاسق اور فاجر آدمی ہو تو اس کے لیے جہنم کے 2 تختے بچھا دیے جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جہنم کے تختے بچھائے جا رہے ہیں تو وہ آگ والے ہی ہوں گے نا، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے وہ گرم ہوا اور جہنم کا عذاب دیکھ سکتا ہے، اور جہنم کی آگ کا کچھ نہ کچھ حصہ اسے پہنچتا رہتا ہے، جیسے جنت والوں کو جنت کی نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں۔ ہم ان کے اوپر کیا کریں؟ اپنے دین پہ عمل کر کے اپنی قبروں کو ہم کیا کر لیں؟ جنت کے باغات میں سے بنا لیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جس کی پہلی منزل ٹھیک ہو گئی اس کی آگے بھی منزلیں ٹھیک ہو جائیں گی، جس کی پہلی منزل ہی صحیح نہ بنی تو وہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ اگر ہم اس کی ایک عمارت کی مثال لے لیں کہ ایک عمارت جب ہم نیچے والا حصہ اس کا پورشن صحیح بنائیں گے تو اوپر سارا کچھ صحیح بنے گا۔ جب نیچے سے بنیاد ہی نہیں صحیح ہو رہی تو اوپر سے ہم کیسے گھر کی تعمیر صحیح کر لیں گے؟ تو اس لیے ہم نے اپنی قبر کی کوشش کرنی ہے کہ ہماری قبر کیا ہو؟ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، پہلی منزل ہماری اچھی ہو جائے، آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور بہتر کرنے والے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب قبر کا ذکر آتا تھا اتنا روتے تھے، اتنا پریشان ہو جاتے تھے، بہت روتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب قبرستان سے گزرتے تھے اتنا روتے تھے، ان کی جو داڑھی مبارک تھی وہ تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے، اتنا زیادہ قبر سے خوف تھا۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنی قبر کا جو ہے یعنی کہ قبر کے عذاب سے معافی مانگنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں اپنے اعمال اچھے کرنے چاہیے۔ دیکھیں قبر کو جنت کا باغ بنانے اور جہنم کا گڑھا بننے سے بچانے کے لیے آسان طریقہ ہے۔ 4 طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا سکتے ہیں۔ نماز کی پابندی کریں، صدقہ دیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور تسبیحات کی کثرت کریں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی ذکر ہماری زبان پر جاری رہے۔ کبھی ہم اللہ اکبر کہتے رہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ ہی پڑھتے رہیں، کوئی نہ کوئی ذکر ہماری زبان پر جاری رہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے آسانی ہو۔ جتنا ہم ذکر کریں گے ہمارا دل اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوگا۔ کوشش یہ کریں کہ ہمارا دل بھی جو ہے وہ کس کی طرف مائل ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو۔ ہم اپنے دل سے، زبان سے، دماغ سے مطلب خوش و خضو کے ساتھ، پورے خوش و خضو کے ساتھ ذکر کریں، اذکار کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، ہماری کثرت تسبیحات ہونی چاہیے، نماز کی پابندی بہت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ماشاء اللہ سے حافظات ہیں آپ سب، جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ کام کریں، ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتی جائیں۔ یہ 4 اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہماری قبر کیا ہو جائے گی؟ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ کون سے ہیں؟ نمبر 1 نماز کی پابندی کرنا، نمبر 2 صدقہ کرنا۔ صدقہ کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اگر آپ یعنی کہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ صدقہ کریں، یہ بھی بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ تو آپ صدقہ کریں اور قرآن کی تلاوت کریں اور تسبیحات کی کثرت کریں، صبح شام کے مسنون اذکار پڑھیں۔ اور 4 اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے جہنم گڑھا بن جاتی ہے، قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ نمبر 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 خیانت کرنا، نمبر 3 چغلی کرنا، نمبر 4 پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ یہ 4 اعمال ایسے ہیں کہ اس سے جو ہے ہماری قبر خدا نخواستہ جہنم کا گڑھا بن سکتی ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے جھوٹ بولنا، اگر ہمارے اندر یہ نہیں ہے بیماری جھوٹ بولنے کی تو باقی ہمارے اعمال اچھے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے جھوٹ بولنا۔ دیکھیں جھوٹ بولنے سے سارے باقی گناہ جو ہے وہ سرزد ہوتے ہیں۔ کوئی آپ سے جیسے ہم پوچھیں کہ آپ نے امانت میں خیانت کی، آپ کہیں نہیں میں نے تو نہیں کی، 2 گناہ ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ اسی طریقے سے کوئی آپ سے کہے کہ آپ نے چغل خوری کی، آپ کہیں نہیں میں نے تو کوئی غیبت نہیں کی، میں نے کوئی چغل خوری نہیں کی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر 2 گناہ اکٹھے ہو گئے ساتھ۔
تو اس لیے سب سے پہلی جو ہے جس سے ہمیں بچنا ہے جھوٹ بولنے سے. کسی بھی حال میں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولنا. سچ کہہ کے دنیا کی سزا لے لیں لیکن جھوٹ بول کے اپنے لیے دنیا اور آخرت کو خراب نہ کریں. اچھا جی، دیکھیں اس کو لغوی صرفی تحقیق دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہم اپنے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی والا معاملہ کریں. القبر جمع قبور آتی ہے اس کی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ آدمی کو کیا کیا جائے، دفن کیا جائے. روضۃ بمعنی باغ، جمع اس کی جو ہے روازن، ریاضن، روضاتن آتی ہے. اور حفرتن بمعنی گڑھا، اور اس کی جمع کیا آتی ہے، حفارون آتی ہے. ترکیب دیکھیں اس کی. انہا حرف مشبہہ بالفعل، القبر مبتدا، روضۃ موصوف، من حرف جر، ریاض مضاف، الجنت مضاف لہ. مضاف و مضاف لہ مل کر من حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر ثابتۃ محذوف فعل کے متعلق ہو کر صفت، موصوف اور صفت مل کر معطوف الیہ. واو حرف عطف، حفرۃ موصوف، من حرف جر، حفر مضاف، النار مضاف لہ. مضاف اور مضاف لہ مل کر ثابتۃ، مضاف اور مضاف لہ مل کر من حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر ثابتۃ فعل کے متعلق ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر معطوف، معطوف اور معطوف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا.